بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بچوں، آج ہم 10th کلاس کا لیکچر شروع کرنے لگے ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تدریسی مقاصد میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ طلباء کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا، ذات و صفات سے آگاہ کرنا۔ ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کا نام جو اللہ ہے یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر کس طرح مستوی ہے یہ وہی جانتا ہے، عرش کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کا جو عرش تھا وہ سمندر کے اوپر تھا، زمین پر۔ اب بھی اللہ رب العزت کا عرش سمندر کے اوپر بھی ہے لیکن وہ 7ویں آسمان کے اوپر۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اپنی مثال آپ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہاتھ، اللہ رب العزت کے پاؤں، اللہ رب العزت کا کندھا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اپنے اوپر کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی چشم نے اللہ کو دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی چشم اللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ہم دیکھیں گے اور جنت میں دیکھیں گے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ہم اس طرح آسانی سے ہر جنتی اللہ کو دیکھ رہا ہوگا جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی مثال آپ ہے، ہم اس کی ذات کو کسی ذات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کے اگر ہاتھ کا ذکر کیا جائے، کندھے کا ذکر کیا جائے، پاؤں کا ذکر کیا جائے تو ہم اس کو کسی پر قیاس نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا عرش کس طرح ہے یہ بھی اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور یہ تمام جو آسمانی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کا نام۔ اور پھر آ جاتی ہیں صفات۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے، اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے۔
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قوی ہے، وہ العزیز ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور وہ پاک ہے وہ ذات ان تمام شرکوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ رزق کون دیتا ہے تو کہتے تھے اللہ۔ اسی طرح ان سے اللہ کے بارے میں کی ذات کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے۔ معاملہ ان کا خراب ہوتا تھا کہ وہ صفات میں شریک کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور ان میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو پرابلمز ہیں وہ تمام بتوں سے مانگتے تھے، اور جب کوئی بڑی پرابلم آتی تھی تو وہ پھر خالص اللہ سے رجوع کر لیتے تھے۔ تو گویا اس وقت کا مشرک اتنا گمبھیر نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مشرک زیادہ گمبھیر ہے۔ وہ چھوٹی مشکل بھی بتوں اور اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں، اور بڑی مشکل بھی بطور خاص اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شرکت ہے، نہ شریک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ولک الملک، تو وہاں بھی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اصل میں عبادت کا جو اصل مغز ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ شرک سے بچنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اور اسی لیے کہ دعا میں ہم خالص اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں تاکید ہے کہ ہم خالص ہو کر اللہ کو پکاریں۔ تو حمد میں جو پہلا شعر ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہائے ہو سے بھر دیا عالم۔ تو اللہ رب العزت کی شان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور کہ ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ یا قوی، اس کی طاقت کے کیا کہنے۔ ہم اس کائنات کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم سورج کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بنانے والی ذات کتنی قوی ہے اور کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔